بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے روانگی کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو تاریخ کی روشنی میں پیش کیا جائے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کن اسباب کے پیش نظر اس ہجرت و روانگی کا فیصلہ کرتے ہیں اور کیا آداب سامنے لیے ہوئے مدینہ منورہ، قبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبر برادر اور قبر مادر گرامی سلام اللہ علیہما سے الوداع کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کی پہلی درخواست اور امام علی مقام کا شدید انکار ماہ رجب سن 60 ہجری کے درمیان معاویہ بن ابی سفیان 80 سالہ عمر میں ہلاک ہوا اور یزید پلید اس کی جگہ پر پہلے سے بنائی گئی سازش کے عین مطابق حاکم بن بیٹھا، اور پھر بلا فاصلہ اور الی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو ایک خط لکھا کہ کسی تاخیر کے بغیر حسین علیہ السلام سے بیعت لے لو، اگر وہ بیعت نہ کریں تو سرتن سے جدا کر کے بھیج دو۔ ولید کو جیسے ہی یزید کا خط ملا، اس نے مروان کے ساتھ مشورہ کیا۔ مروان نے کہا، امام حسین علیہ السلام بیعت نہیں کریں گے، اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا تو انہیں قتل کر دیتا۔ ولید کہنے لگا، اے کاش دنیا میں میرا نام و نشان نہ ہوتا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا کہ دال اور امارہ میں آئیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 30 ہاشمی مسلح جوانوں کے ساتھ دال اور امارہ کی طرف چل دیے۔ ان جوانوں سے فرمایا، آپ لوگ دار الامارہ سے باہر ٹھہرائیں، اگر میری آواز بلند ہوئی تو دار الامارہ کے اندر آ جانا۔ جب امام حسین علیہ السلام دار الامامہ میں داخل ہوئے تو والی مدینہ نے ہلاکت معاویہ کی خبر سنائی۔ امام علی مقام علیہ السلام نے جملہ استرجاع یعنی ان للہ زبان پر جاری فرمایا۔ ولید نے یزید کا خط پڑھ کر سنایا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے نہیں لگتا کہ تم مخفی بیعت پر قناعت کرو۔ ولید نے کہا، جی ہاں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح تک فکر کرو۔ ولید نے کہا، آپ تشریف لے جائیں۔ مروان نے ولید سے کہا، اگر وہ چلے گئے تو پھر کبھی بھی ہاتھ نہ آئیں گے جب تک بہت زیادہ خونریزی نہ ہو۔ ابھی انہیں قیدی کر لو تاکہ یا تو بیعت کر لیں یا قتل کر دو۔ اسی موقع پر شور اٹھا۔ مروان نے تلوار کھینچ لی اور والی سے کہا، حکم دو کہ انہیں قتل کر دیں۔ اسی اثناء میں دار الامارہ کے دروازے کے پیچھے موجود 30 ہاشمی جوان ایک دم ننگے خنجر لیے دار الامارہ کے اندر آ پہنچے اور امام حسین علیہ السلام کے ہمراہی میں باہر چلے گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام رات کے وقت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر پر حاضر ہوئے، گریہ کیا، ان لوگوں کی شکایت کی جنہوں نے قدردانی نہیں کی، امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا۔ پھر عرض کی، میں آپ کے حرم سے مجبور ہو کر ہجرت کر رہا ہوں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ صبح ہوئی تو گھر واپس آئے۔ دوسری رات پھر امام حسین اپنے جد بزرگوار کی قبر مطہر پر حاضر ہوئے، چند رکعت نماز ادا کی، ظہر کے نزدیک تر مناجات میں مشغول رہے اور لحظہ بھر کے لیے آنکھ لگ گئی۔ عالم خواب میں حضرت رسول خدا کی زیارت ہوئی۔ رسول اکرم نے امام حسین کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور انہیں سرزمین کربلا میں ایک تشنہ لب گروہ کے ہمراہی میں شہید ہونے کی خبر دی۔ امام نے عرض کی، مجھے اپنے پاس ہی جگہ دے دی ہے۔ خواب میں فرمایا، جنت میں کچھ ایسے درجات ہیں کہ شہادت کے بغیر آپ تک نہیں پہنچ سکے گے۔ امام علی مقام نے اپنا خواب اپنے اہل بیت کو سنایا تو ان کی گریہ و زاری کی آوازیں بلند ہوئیں۔ امام مدینہ سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تیسری رات اپنی والدہ ماجدہ کی قبر مطہر کے پاس آئے، وداع کیا۔ اسی طرح بقیع میں اپنے بھائی کی قبر پر آ کر وداع کی اور صبح گھر گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس بھائی محمد حنفیہ کا آنا۔ صبح سویرے محمد حنفیہ اپنے امام حسین علیہ السلام بھائی کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور کچھ باتیں کیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ یا تو آپ مکہ میں ٹھہر لیں یا یمن کے شہروں یا بیابانوں اور جنگلوں کی طرف چلے جائیں۔ امام نے فرمایا اگر دنیا میں میرے لیے کوئی پرامن جگہ نہ بھی ہو پھر بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ دونوں بھائی کچھ دیر روتے رہے۔ امام نے فرمایا میرا مکہ کا ارادہ ہے۔ پھر قلم و کاغذ طلب کیا اور اپنا وصیت نامہ لکھا۔ امام حسین علیہ السلام کا وصیت نامہ جو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو لکھ کر دیا، ارشاد فرماتے ہیں اس انداز میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں حسین خداوند متعال کی توحید کی گواہی دیتا ہوں جو یکتا ہے اور شریک نہیں رکھتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند کے بندے اور رسول ہیں، حق تعالیٰ کی جانب سے رسالت کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ جنت اور دوزخ حق ہے، بے شک قیامت آئے گی اور خداوند متعال مردوں کو قبروں سے اٹھائے گا۔ میں نے تکبر، خودخواہی یا فساد و ظلم ایجاد کرنے کے لیے قیام نہیں کیا، بلکہ میں نے قیام کیا ہے تاکہ اپنے جد بزرگوار کی امت اور اپنے والد نامدار علی ابن ابی طالب کے شیعوں کی اصلاح کروں۔ پس جس شخص نے مجھے قبول کیا، حق کو قبول کیا ہے، اور جو بھی مجھے ٹھکرا دے تو میں صبر سے کام لوں گا یہاں تک کہ خداوند میرے اور اس گروہ کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اے بھائی، یہ آپ کے ہاتھوں میں میری وصیت ہے۔ بعد ازاں خط کو بند کیا، اپنی مہر لگائی اور اپنے بھائی محمد حنفیہ کو دے دیا۔ جب بنو امیہ نے مدینہ میں سید الشہداء پر بیعت کے لیے دباؤ بڑھایا تو آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ماہ شعبان کا بقیہ حصہ اور ماہ رمضان، شوال، ذوالعقد اور ذوالحجہ کا کچھ حصہ بیت اللہ الحرام کے سائے میں گزارا اور حج کے لیے احرام بھی باندھا۔ اہل کوفہ کے اسی دوران خطوط آنے شروع ہو گئے۔ امام نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو سفیر بنا کر بھیجا۔ امام حسین کو مکہ اور اللہ کے حرم امن کے تقدس کی فکر تھی۔ آپ جانتے تھے کہ یہ دشمنان خدا اللہ کے حرم کے لیے حرمت کے قائل نہیں ہیں، لہٰذا آپ نے حج تمتع کو عمرہ مفردہ میں بدل دیا اور مکہ سے خارج ہوئے۔ مکہ چھوڑنے کے لیے آپ کا اصل محرک حرمت مکہ معظمہ اور حرم امن کی حرمت تھا۔